الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. جیسا کہ یہ بات پہلے بتائی جا چکی ہے کہ سورۃ البقرہ کی ابتدا میں اللہ تبارک و تعالی نے متقین کا تذکرہ فرمایا تھا، اپنے نیک بندوں کا تذکرہ فرمایا تھا، اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے کفار کا تذکرہ فرمایا تھا جو کہ اللہ تبارک و تعالی کے دین کے دشمن ہیں. اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی منافقین کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے: وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ. کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے لیکن وہ مؤمن نہیں ہیں، اور وہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں اور مؤمنین کو دھوکہ دیتے ہیں. وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ اپنی آپ کو، اپنی ذات کو دھوکہ دے رہے ہیں. وَمَا يَشْعُرُونَ، اور ان کو اس بات کا احساس بھی نہیں ہے کہ وہ اپنی ذات کو دھوکہ دے رہے ہیں. ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے منافقین کا تذکرہ فرمایا ہے. اور منافق کس کو کہتے ہیں؟ منافق اس کو کہتے ہیں جو اچھائی کو ظاہر کرے لیکن برائی کو چھپا رہا ہو. ظاہر میں اچھا بن کر پیش ہو اور ظاہر میں اچھائی کا دعویٰ، ظاہر میں اچھائی کو ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہو، لیکن باطن میں، دل کے اندر، اپنے اندر وہ برائی کو چھپائے ہوئے ہو. اور اس کے اندر بھی دو قسمیں ہیں. ایک قسم ہے نفاق اعتقادی، ایک چیز ہے جس کو کہا جاتا ہے نفاق اعتقادی، اور دوسری چیز ہے نفاق عملی. نفاق اعتقادی کیا ہے؟ کہ انسان مؤمن نہ ہو، مسلمان نہ ہو، دل سے وہ ایمان کو قبول نہ کرنے والا ہو، لیکن ظاہر سے وہ اپنے ایمان کی شہرت کرتا ہو اور اپنے ایمان کو ظاہر کرتا ہو. یہ ہے نفاق اعتقادی. اور اس کا اللہ تبارک و تعالی کے ہاں ایسے لوگوں کے لیے ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنم ہے. بلکہ قرآن کریم نے ایسے لوگوں کا تذکرہ کرتے ہوئے عذاب کا جب تذکرہ فرمایا ہے تو ان کے لیے کفار سے زیادہ سخت عذاب ہونے کا ذکر کیا ہے. جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے: ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ منافقین جو ہیں وہ جہنم کے سب سے نیچے والے حصے کے اندر رکھے جائیں گے، جہاں پر آگ کی تپش سب سے زیادہ ہوگی اور سب سے زیادہ سخت عذاب وہاں پر موجود ہوگا. اس حصے کے اندر ان کو رکھا جائے گا. تو یہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے عذاب کا تذکرہ فرمایا ہے. تو نفاق اعتقادی وہ ہے جو انسان کو ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنم کا مستحق بنا دیتا ہے اور اللہ کے سخت ترین عذاب کا مستحق بنا دیا کرتا ہے. اور دوسری چیز ہے نفاق عملی. اعتقاد تو صحیح ہو، اسلام کو مانتا ہو، اللہ پر ایمان لاتا ہو، لیکن عمل جو ہیں وہ نفاق کے ہوں، کہ وہ مسلمانوں کو اور مؤمنین کو تکلیف پہنچانا اور پریشان کرنا دل کے اندر اور نیت کے اندر رکھتا ہو، لیکن ظاہراً وہ اپنے آپ کو بڑا خیر خواہ ثابت کرتا ہو. اس کو کہا جاتا ہے نفاق عملی. اور نفاق عملی بھی کوئی چھوٹا جرم نہیں ہے بلکہ بہت بڑا جرم ہے، گناہ کبیرہ میں سے اس کا شمار ہوا کرتا ہے. لہٰذا نفاق وہ کیسا بھی ہو، نفاق وہ اعتقادی ہو یا عملی ہو، کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے. تو اللہ تبارک و تعالی ان کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں. اب منافقین کے سلسلے میں ایک بات اور جان لیجئے کہ
اللہ کے رسول جب تک مکہ مکرمہ کے اندر موجود تھے تو نفاق موجود نہیں تھا، مکۃ المکرمہ کے اندر منافق کوئی نہیں تھا، لیکن جب اللہ کے رسول ہجرت کر کے مدینہ المنورہ تشریف لائے تو مدینہ کے اندر 5 خاندان آباد تھے، جس میں سے 3 خاندان یہودیوں کے تھے اور 2 خاندان کفار کے تھے۔ یہودیوں کے جو خاندان تھے ان میں سے ایک کا نام بنو قینقاع تھا، اور دو اور جو تھے ان میں سے ایک کا نام بنو قریظہ تھا اور ایک کا نام بنو نذیر تھا۔ اسی طریقے سے کفار کے 2 قبیلے آباد تھے، اوس اور خزرج، اور ان پانچوں خاندانوں نے ایک دوسرے کے ساتھ مصالحت کی ہوئی تھی، ایک دوسرے کے ساتھ دوستی کی ہوئی تھی۔ تو بنو قینقاع کی جو یہودیوں کا ایک بڑا خاندان تھا اس کی دوستی خزرج کے ساتھ تھی، اور اوس کے ساتھ یہودیوں کے 2 خاندان بنو قریظہ اور بنو نذیر کی دوستی تھی۔ لہٰذا جب اللہ کے رسول مدینہ المنورہ تشریف لائے تو جو لوگ مسلمان ہو گئے اوس اور خزرج میں سے، کفار میں سے، وہ ہو گئے، جو نہیں ہوئے وہ نہیں ہوئے، لیکن اس وقت بھی نفاق نہیں تھا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے غزوہ بدر کے اندر مسلمانوں کو زبردست طاقت عطا کی اور مسلمانوں کو اور اللہ کے رسول کو ایک زبردست فتح عطا کی، تو اس کے بعد مسلمانوں کا دبدبہ مدینہ کے اندر ہو گیا اور ایک طاقت وہاں کھڑی ہو گئی نئی۔ تو اس وقت ایک آدمی تھا جس کا نام عبداللہ ابن ابی ابن سلول تھا۔ عبداللہ ابن ابی ابن سلول جو تھا وہ خزرج قبیلے سے تھا، لیکن اوس اور خزرج دونوں کے اندر اس کی بڑائی کو تسلیم کیا جاتا تھا اور سب لوگ اسے اپنا بڑا کہا کرتے تھے۔ لہٰذا ایسا آدمی جو معاشرے کے اندر بڑا سمجھا جاتا ہو اس کے کچھ چیلے اور چمچے بھی ہوا کرتے ہیں، لہٰذا اس کے بھی کچھ چیلے وغیرہ تھے۔ یہ غزوہ بدر تک اس نے ایمان قبول نہیں کیا تھا، اور اس کی وجہ بتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ انسان کو اپنی سرداری کے چھننے کا خوف ہوا کرتا ہے، اور یہ ہوا کرتا ہے کہ تو خاندان کے اندر اور اس شہر کے اندر اور اس بستی کے اندر باعزت ہے، اگر تو کسی اور کے ہاتھ پر بیعت کر لے گا یا کسی اور کے ہاتھ پر اسلام کو قبول کر لے گا تو لہٰذا جس کے ہاتھ پر تو اسلام کو قبول کرے گا اس کا درجہ تجھ سے بڑھ جائے گا اور تیری چودراہٹ اور تیری سرداری ختم ہو جائے گی۔ لہٰذا اس نے اللہ کے رسول کے ہاتھ کے اوپر ایمان کو قبول نہیں کیا اور کافر رہا۔ لیکن جب غزوہ بدر کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے طاقت عطا کر دی تو پھر اس نے اسلام قبول کرنے کا ایک ڈرامہ اسٹیج کیا، اور بلکہ یہ کہا جائے کہ اس نے اپنے اسلام کو قبول کرنے کی ایک سازش کی، اور اس سازش کے ذریعے یہ مؤمنین کی لسٹ میں شامل ہو گیا، لیکن در حقیقت یہ کفر کو اپنے دل کے اندر چھپایا کرتا تھا، اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی اس نے کوئی کسر باقی نہ چھوڑی، اور جب تک یہ زندہ رہا اسلام کو اور اللہ کے رسول کو تکلیف پہنچانے کی جد و جہد کے اندر ہمیشہ لگا رہا، یہ اور اس کی جماعت۔ لہٰذا نفاق کا جو بیج اس دین کے اندر آیا ہے وہ غزوہ بدر کے بعد آیا ہے، اور مدینہ کے اندر ہجرت کے بعد نفاق پیدا ہوا ہے۔ البتہ مکۃ المکرمہ کے اندر اس کے برخلاف تھا کہ وہاں پر بہت سے لوگ ایسے تھے کہ اپنی کمزوری کی بنا پر اپنے ایمان کو چھپایا کرتے تھے، اور اچھائی کو چھپانا یہ نفاق نہیں ہوتا، بلکہ اچھائی کو ظاہر کرنا اور برائی کو چھپانا اس کو نفاق کہا جاتا ہے۔ لہٰذا کیونکہ یہ اسلام کے دشمن تھے اور اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر کے یہ مؤمنین کی لسٹ کے اندر شامل ہوا کرتے تھے، ان کی مسجدوں کے اندر نمازیں ادا کیا کرتے تھے، مسلمانوں کی محفلوں میں بیٹھا کرتے تھے، اور یہ ظاہر کیا کرتے تھے گویا کہ یہ مسلمان ہیں اور اللہ کے رسول کے دین کے اوپر چلنے والے ہیں، لیکن کیونکہ ان کی نیت خراب تھی اور ان کا ارادہ مسلمانوں کو تکلیف پہنچانا اور اس دین کو نقصان پہنچانا تھا، اس لیے اس برائی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیتوں کے اندر بیان کیا ہے اور ارشاد فرمایا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ،
وما ہم بمؤمنین، کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لاتے ہیں اللہ پر اور آخرت کے دن پر، لیکن خود اللہ تبارک و تعالی اس بات کا اعلان فرماتا ہے اور کہتا ہے وما ہم بمؤمنین، کہ یہ مؤمن نہیں ہے۔ اسی طریقے سے قرآن کریم میں ایک اور جگہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ بات فرمائی ہے اور فرماتا ہے اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ، کہ اے محمد یہ جب آپ کے پاس آتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ جیسا کہ یہاں پر اللہ نے اس آیت کے اندر بھی یہ بات فرمائی ہے کہ لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لاتے ہیں اللہ پر اور آخرت کے دن پر، لیکن اس آیت میں بھی اللہ نے اس بات کا اعلان فرمایا ہے وما ہم بمؤمنین، کہہ کر کہ یہ مؤمن نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اس جگہ بھی اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کی وضاحت کی ہے اور فرمایا ہے واللہ یعلم انک لرسول واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اللہ جانتا ہے کہ آپ اس کے رسول ہیں اور اللہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ منافقین جھوٹ بول رہے ہیں، یہ جھوٹے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی دوسری آیت کے اندر ارشاد فرماتا ہے یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، کہ یہ لوگ یہ طریقہ اختیار کر کے یہ اللہ کو اور مؤمنین کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، در حقیقت بات یہ ہے کہ یہ اپنے آپ کو، اپنی ذات کو دھوکہ دے رہے ہیں، یہ اور کسی کو دھوکہ نہیں دے رہے ہیں اور کسی کا کوئی نقصان نہیں کر رہے ہیں، بلکہ یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں اور ان کو اس بات کا احساس بھی نہیں ہے، یہ اس کو جانتے بھی نہیں ہیں کہ اس سے یہ اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کے اندر منافقین کے سلسلے میں یہ اس بات کی وضاحت کی ہے کہ یہ لوگ دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دیکھیے جب کوئی آدمی نفاق کیا کرتا ہے، جب کوئی آدمی برائی کو دل کے اندر چھپا کر اور اچھائی کو ظاہر کیا کرتا ہے تو وہ ایسا کیوں کرتا ہے؟ ایسا دو وجہ سے کرتا ہے۔ ایک وجہ تو یہ ہوتی ہے کہ وہ کمزور ہوتا ہے اور جس کے ساتھ وہ یہ معاملہ کر رہا ہے وہ طاقتور ہوتا ہے، اس کے اوپر اس کا کوئی بس نہیں چل پاتا، لہٰذا وہ یہ طریقہ اختیار کرتا ہے کہ وہ اس کو نقصان پہنچانے کے لیے اس کا دوست بن جایا کرتا ہے اور اس کی جماعت کے اندر شامل ہو جایا کرتا ہے، بلکہ حقیقتاً وہ اس کا دوست نہیں ہوتا ہے اور اس عمل کے ذریعے وہ اس کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے۔ دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ یہ آدمی یہ چاہتا ہے کہ میں جس سے دوستی کا اظہار کر رہا ہوں، جس 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 کے ساتھ میں اپنائیت کا اظہار کر رہا ہوں، اس کے ذریعے میں بھی محفوظ رہوں گا، میرے جان و مال بھی محفوظ رہے گا اور اس کے ذریعے دنیاوی فائدہ بھی مجھ کو حاصل ہوتا رہے گا۔ لیکن یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کی وضاحت فرما دی ہے کہ یہاں یہ جو انہوں نے رویہ اختیار کیا ہے یہ کس کے ساتھ اختیار کیا ہے؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ہے جو دلوں کے احوال کو جانتا ہے، لہٰذا جب وہ ایسی طاقت اور ایسی قدرت رکھتا ہے کہ وہ ان کی ایک ایک پل کی خبر کو رکھتا ہے، تو ایسا ممکن نہیں ہے کہ اس چیز کو یہ اس سے چھپا سکیں۔ اب اگر یہ ایسا کرتے ہیں اور اس سے چھپانے پر قدرت ان کو ہے نہیں، لہٰذا اب یہ اپنے آپ کو خود دھوکہ دے رہے ہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم، کہ یہ اللہ کو اور مؤمنین کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ اپنی ذات کو نقصان پہنچا رہے ہیں، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں اور ان کو اس دھوکے کا اور اس چیز کا احساس بھی نہیں ہے۔ اسی طریقے کی ایک کا مضمون ایک اور جگہ قرآن کریم کے اندر وارد ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی وہاں پر ارشاد فرماتا ہے ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم، کہ منافقین جو ہیں وہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، لیکن در حقیقت بات یہ ہے کہ وہ اپنے دھوکے کے اندر خود پھنس گئے ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے ان کو ان کے دھوکے کے اندر خود پھنسا دیا ہے۔ آگے کی مزید آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ان کی اور خرابیوں کا تذکرہ فرمایا ہے جو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کے سامنے بیان کی جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو
قرآن کریم کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔